السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر چمکتے دمکتے خوش باش ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں، اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ اور اچھے کاموں میں کون سے کام شامل ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اور آپ نے بڑوں کی جو آپ کو بات کہی ہے اگر کسی نے تو وہ مان لی ہے، آپ نے اپنے اسکول کا کام کر لیا ہے، آپ نے سبق پڑھ لیا ہے، اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ اچھی طرح صاف ستھری کر لی ہے۔ اب آئے گا مزہ کہانی کا۔ ہم پہنچے تھے چوتھے سپارے پر، اور چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے جس جنگ کی جس غزوہ کی بات کی ہے وہ ہے غزوہ احد۔ ہم سن رہے تھے غزوہ احد کی کہانی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک دم سے کفار پر حملہ کیا تو کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ کسی صورت یہاں سے نہ ہلنا، ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ جنگ شاید ختم ہو گئی ہے اور ہم اب اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے لیڈر عبداللہ بن جبیر نے ان کو بہت روکا، مگر وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب ہوا یوں کہ جنگ احد میں خالد بن ولید کافر سواروں کے ایک دستے کے سردار تھے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنے ساتھی کافروں کی طرح مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خالد بن ولید کی جنگی مہارت اور چال بہت ہی اچھی تھی۔ انہوں نے جو یہ دیکھا کہ مسلمان تیر انداز پہاڑ کے درے سے ہٹ گئے ہیں تو وہ چکر کاٹ کر پہاڑ کے دوسری طرف پہنچ گئے اور درے سے گزر کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ان ساتھیوں نے جنہوں نے ان کا حکم مانا تھا کافروں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اچانک حملے سے مسلمان گھبرا گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور یوں لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ بھاگنے والے کافر رک گئے اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ درے سے ہٹ جانے والے تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور ایک کافر نے ان کو تلوار سے مارا جو ان کے لوہے کی ٹوپی یعنی خود پر زور سے پڑی اور اس کی کڑیاں مبارک چہرے میں گڑ گئیں، اور ایک کافر نے ان کو زور سے پتھر کھینچ کر مارا جس سے آپ کا 1 یا 2 دانت شہید ہو گئے۔ اب اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہار جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن پھر مسلمانوں نے اپنی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھال لیا اور کافر انہیں مکمل طور پر شکست نہ دے سکے۔ مسلمان ایک بار پھر مقابلہ کرنے لگے تو وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں یہ خوف ہی پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے فوج آ رہی ہے۔ ابو سفیان نے بھاگتے بھاگتے یہ کہا کہ ہم اگلے سال اسی موسم میں پھر حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے بھیجا کہ میدان جنگ سے بھاگ کر کافر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، مگر جب اطمینان ہو گیا کہ کافر واپس مکہ کی طرف ہی بھاگے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑائی کے میدان سے لوٹ آئے۔ اچھے ساتھیوں، اس جنگ میں 70 اور 80 کے درمیان مسلمان شہید ہوئے۔ جو کافر قتل ہوئے ان کی تعداد 23 یا 24 تھی۔ شہید ہونے والے مسلمانوں میں عرب کے مشہور بہادر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ مسلمانوں کو یہ بھاری نقصان اس وجہ سے اٹھانا پڑا کہ درے پر پہرا دینے والے تیر اندازوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی
کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھول گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہا ہے کہ اپنے سپہ سالار کا، اپنے حکمران کا حکم ماننا چاہیے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کریں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھے ساتھیوں، اس پوری جنگ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 سپارے میں سورۃ آل عمران میں بہت تفصیل سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمان چاہے جتنے بھی کم ہوں، جتنے بھی کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈانٹا ہے جو منافق ہیں اور اوپر سے مسلمان بنتے ہیں مگر آخر میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ناراض نہیں ہیں، وہ خوش ہیں، اور اس جنگ میں جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی اطمینان بخشا اور ان کو کہا کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو ہم مردہ نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، اور وہ لوگ جو جنگ میں جیت گئے اور جو شہید نہیں ہوئے ان سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ایمان زیادہ کر دیں گے۔ آپ سے جو غلطی ہوئی وہ جان بوجھ کے تو نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بہت ہی پیارے اور محبوب بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ اٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اور لیٹے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیا یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر نہیں پسند تو پھر کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں تو وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور جنت میں ہمارا اچھا سا گھر بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے جیسا اس نے اپنے دوستوں اور اپنے پیارے بندوں کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء اور 5واں سپارہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔